والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعے کے خطبے میں امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑے معجزے کا ذکر کیا گیا تھا، جسے میں اور آپ سفر معراج سے یاد کرتے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر اس موضوع کو درمیان میں چھوڑنا پڑا ہے۔ آج کی اس نشست میں خال المسلمین امیر المومنین جناب سیدنا امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کچھ گزارشات کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت جتنی عظیم ہے اس سے زیادہ مظلوم ہے۔ تاریخ اور تاریخ نگاروں نے جتنا ظلم اس بندے پہ ڈھایا ہے، شاید ہی کسی مورخ نے کسی کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہوگی۔ تاریخ کو وحی کا درجہ دے کے بعد میں تاریخ پوجنے والوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب بدنام کیا۔ لیکن ہمارا مخاطب وہ ہرگز بھی نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ میں گفتگو کا مخاطب انہیں بنانا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں اور سنیت کا لبادہ اوڑھ کے امیر معاویہ پہ تان کرتے ہیں۔ میرا مخاطب یہ لوگ، میرا مخاطب وہ نہیں ہے کہ جو صدیق اکبر کو مومن نہیں مانتا، اس کائنات کے پہلے مومن کو، اس امت کے پہلے مومن کو جو مومن نہیں مانتا، وہ اگر امیر معاویہ کو نہ مانے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ جو فاروق اعظم کو مومن نہیں مانتا، حضرت عمر کا جو احترام نہیں کرتا، جو حضرت عمر پہ الزام لگا دیتا ہے، وہ اگر امیر معاویہ پہ الزام لگائے اور نہ مانے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور جو حضرت عثمان کو مومن نہیں مانتا، جس نے حضور کے فرمان کے عین مطابق کھڑے ہو کہ مسجد نبوی کے لیے 7 والا پلاٹ خرید کر کے ہبہ کیا تھا، جس نے حضور کی پیاس کا احترام کرتے ہوئے ایک پیالے پانی کی خاطر پورا کنواں خرید کے وقف کر دیا تھا، جس کے عقد اور نکاح میں حضور نے اپنی 2 شہزادیاں دے دی تھیں، اور حضرت عثمان دکھی رہنے لگا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا تھا لو کان لی 40 بنتا،
وفی روایت فرمایا اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، اور دوسری روایت میں فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی، وہ ایک ایک کر کے مرتی چلی جاتی، میں عثمان کے نکاح میں دیتا ہی چلا جاتا۔ جو اس کا حیا نہیں کرتا، جو اسے مومن نہیں مانتا، جس کے متعلق میرے حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تو وہ ہے کہ جس سے رب کے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیسے اس کا حیا نہ کروں؟ جو اس حیاؤں والے عثمان کو مومن نہیں مانتا، اگر وہ امیر معاویہ کو مومن نہ مانے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے کہنے سے امیر معاویہ کا ایمان ختم ہو جائے گا کیا ہے؟ امیر معاویہ کے متعلق تو میرے حضور نے خود فرمایا ہے یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، فرمایا قیامت والے دن میرا رب امیر معاویہ کو اٹھائے گا، وعلیہ، اور معاویہ کے سر پہ رداء، ایک چادر ہوگی، من نور ایمان، جو ایمان کے نور سے بنی ہوئی ہوگی۔ یہ ان الزامات کا، یہ ان گالیوں کا، یہ ان ذلیلانہ انداز میں ذکر کرنے کا یہ ثمرہ ہے جو قیامت میں اللہ امیر معاویہ کو دے گا۔ کوئی تیرے کہنے سے اس کا ایمان سلب ہو جائے گا کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑا الزام کیا ہے؟ بڑا الزام کیا ہے؟ سادہ لوگ بندوں سے پوچھتے پھرتے ہیں، فیس بکوں پہ بیٹھ کے بکواس کرتے رہتے ہیں، نام ہی غلط ہے، معاویہ نام ہی غلط ہے۔ پھر پتہ ہے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نقل کفر نباشت، العیاذ باللہ، بھونکنے والی کتی، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ خدا گواہ ہے معاویہ باب مفعلہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ گرامر پڑھا ہوا بندہ جان سکتا ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں معاویہ یہ باب مفعلہ سے ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کی آخر میں جو دو گول تا ہے نا، یہ مبالغے کے لیے ہے۔ اب معنی کرو، پڑھا لکھا بندہ جان سکتا ہے کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ اس کا معنی بنتا ہے بھونکوانے والا۔ کیا معنی بنتا ہے؟ بھونکوانے والا۔ کیا مطلب ہے؟ میں اس کی ذرا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ لسان العرب یہ ایک لغت کی کتاب ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ اس کا 190 ہے۔ لسان العرب لکھنے والا علامہ منظور افریقی ہے رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں العوا، معاویہ کا جو مادہ ہے نا، جس مادے سے یہ نام بنا ہے، وہ ہے آوا یا، عین واو یا۔ العوا یہ ایک ستارہ ہے، یہ علامہ منظور افریقی کہتا ہے، غور سے سنیے گا۔ العوا ایک ستارے کا نام ہے، ستارہ ہے، اور یہ بہت چمکتا ہے۔ جب یہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے نا، تو بھیڑیے اور کتے وہ نہیں جو لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، کتے وہ جو آوارہ پھرتے ہیں روڈوں پہ،
گلیوں پہ گند پہ جو آوارہ پھرتے ہیں کتے، جب وہ چمکتا ہے نا تو یہ اس کی طرف منہ کر کے بھونکتے ہیں، اس کی روشنی دیکھ کے، اس کی چمک دیکھ کے۔ یہ علامہ منظور افریقی کہتا ہے الاوا نامی ستارے کو دیکھ کے کتے کیا کرتے ہیں؟ بھونکتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے، اور یقیناً سچ ہے، اور یقیناً سچ ہے کہ چمکنے والے ستارے کو دیکھ کے کتے بھونکتے ہیں، تو پھر میرے حضور کا ایک فرمان بھی ہے، اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم، مانا کرو اس کا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر صحابہ ستارے ہیں اور یقیناً ستارے ہیں، جس طرح الاوا نامی ستارے کو دیکھ کے زمین پہ بیٹھ کے کتے بھونکتے ہیں نا، اسی طرح آسمان ہدایت، رشد و ہدایت کے اس روشن تارے امیر معاویہ کو دیکھ کے بھی زمین پہ کتے بھونکتے ہیں۔ یہ بھی تارہ ہے نا، امیر معاویہ بھی تارہ ہے، اصحابی کا نجوم میں شامل ہے۔ کہتے ہیں جی نام غلط ہے، نام ٹھیک نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو برے نام ہوتے تھے نا، غلط نام، حضور انہیں تبدیل کروا دیا کرتے تھے۔ اس پہ مثالیں موجود ہیں۔ ایک بندہ آیا، یہ عشر مبشرہ میں ایک صحابی حضرت سعید، وہ خود بیان کرتے ہیں، ان کے دادے کا نام تھا حزن، حزن، ہا زا نون، حزن، حزن کا معنی کیا ہے؟ غم، دکھ۔ پوچھا گیا، حضور نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا حزن۔ فرمایا نہیں، بل انت سہل، انت سہل، سہل کہتے ہیں آسانی کو۔ اس کے بعد ان کا نام سہل پڑ گیا، حضور نے نام تبدیل کر دیا، کیونکہ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں تھا، آپ تبدیل کر دیتے تھے، حدیث میں ہے۔ حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بھی پیدا ہوئے، دونوں مرتبہ یہی نام۔ حضور آئے، فرمایا کہ نام کیا رکھا ہے؟ حرب، حرب، حرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑائی۔ حضور نے فرمایا نہ، اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام ہوگا حسین، اس کا نام ہوگا حسین۔ تبدیل کر دیا، آپ نے نہیں رکھنے دیا وہ نام۔ تو جو نام غلط ہوتا تھا حضور تبدیل کروا دیا کرتے تھے۔ ایک اور بندہ آیا بخاری میں، وہ آ کے کہتا ہے حضور سے مصافحہ ہوا، ملاقات ہوئی، تو آپ نے تعارف پوچھا، اس نے کہا میرا نام عبد العزا ہے۔ عزا، عزا یہ ایک فقیرنی تھی، فقیرنی، یہ جھلڑ جائی گئی جی، اتنے نہیں پھرنے مطلب انہیں ملنگ اس ٹائپ، عزا فقیرنی، اس کی پوجا، اس سے خیر، اس سے برکتیں حاصل کی جا رہی ہیں۔ زندگی میں ایک نوالا روٹی دے کے کوئی راضی نہیں ہے، جب مرتے ہیں تو اوپر مزار بن جاتا ہے، کمائی کا ذریعہ شروع ہو جاتا ہے۔ زندہ بندے کو نوالا ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور جب وہ مرتا ہے پھر برادری والے ایک تو ایک آج کی روٹی میری طرف، آج میں کھانا میری طرف، یہ چیز میری طرف سے۔ اتنا خیال کر دے اس غریبی نے جینے رکھا ہوگا کہ پتہ وہ بچ بھی گیا ہوگا۔ مرنے والے کے نام باقی آنے والے کھا کے جا رہے ہیں، عجیب رسم ہے بھائی۔ تو یہ اسی ٹائپ کی تھی، مزار بن گئے،
لوگ ان کے نام پہ نظر، نیاز، منت، منوتی، چڑھاوے، چکر، پھیرے، طواف، بہت کچھ برکات نام رکھتے تھے اپنے. عبد العزا، عزا کا بندہ. حضور نے فرمایا یہ تو غلط نام ہے، یہ تو شرکیہ نام ہے، تیرا نام عبد العزا نہیں ہے، آج کے بعد تمہارا نام ہے عبداللہ. عزا کا تو بندہ نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ. آپ نے نام کیا کر دیا؟ جو غلط نام ہوتے ہیں حضور تبدیل کر دیا کرتے تھے. اور حدیث اٹھا، حضور خود معاویہ کو معاویہ کہہ کے بلاتے ہیں بے شمار مرتبہ. صحابی کو بھیجا، اذهب فادع لی معاویہ، جاؤ اور میرے لیے میرے پاس معاویہ کو بلا کے لاؤ. یہ حدیث میں ہے. صحابہ نے نام لیا امیر معاویہ کا کئی مرتبہ. حضور نے نام لے کے دعائیں کی کہ اے میرے اللہ، معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے اور معاویہ کو علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور معاویہ کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھ، ومکنہ فی البلاد، اور معاویہ کو حکومت عطا فرما. یہ تو حضور کی دعا ہے. حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالی صحابی رسول یہ فرمایا کرتے تھے لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا خیر کے علاوہ کبھی ذکر نہ کرنا، ہمیشہ بھلائی سے ذکر کرنا. کہ معمولی آدمی ہے، نام غلط نہیں ہے، نام برا ہے جی، نام اچھا نہیں ہے جی. بھائی جان، برتن کے اندر جو ہوتا ہے نا وہی باہر آتا ہے. دل کے برتن اگر صاف ہوتے نا تو خیر ہی باہر آتا ہے. گند جو ہے تو گند ہی آئے گا نا. یہ پہلا اعتراض ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں شروع میں نے بات کی ہے کہ میرا مخاطب وہ نہیں ہے، کھٹمل نہیں ہے ہمارا مخاطب. ہمارا مخاطب وہ سنی ہے جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کے پھر بھی بکواس کرتے ہیں کہ یوں کر دیا تھا، یہاں کر دیا تھا. 1500 سال کے بعد تمہیں اب خیال آیا؟ تمہیں صحابہ کا کسی نے جج لگایا کہ تم ان کے فیصلے کرو گے بیٹھ کے؟ ان کے فیصلے میرے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں. قرآن کے ہوتے ہوئے خدا گواہ ہے، ہم اس جھوٹی تاریخ کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہم اس تاریخ کا احترام کریں گے جو تاریخ صحابہ کا احترام کرے گی. جو تاریخ صحابہ کا احترام نہیں کرے گی ہم بھی اس تاریخ کا احترام نہیں کریں گے. تبری نے لکھا ہے جی یہ کیا تھا، تبری نے لکھا ہے کہ وہ کیا تھا. تبری تو نبیاں معاف نہیں کیتا. تبری نے لکھا ہے جی، تاریخ تبری میں بھی ہے جی. ابن اسیر نے لکھا ہے جی انہوں نے تو نبیوں کا معاف نہیں کیا، وہ بھی پھر مانو. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کیا لکھ مارا اس تبری میں، یہ کوئی نہیں بتائے گا تمہیں. چھت پہ چڑھے اور ساتھ ایک عورت کپڑے ڈال رہی تھی سکھانے کے لیے تار پہ، عاشق ہو گئے. پیغمبر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ فلاں کی. اسے اگلے معاذ میں بھیجا، وہ شہید ہو گیا، اس کی بیوی سے نکاح کر لیا. مانو پھر تاریخ کا اعتبار کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی پھر دیکھو نا تاریخ کا اعتبار کیوں نہ کریں. تاریخ بھی تو بزرگوں نے لکھی ہے نا، کیوں نہ کریں. بھائی جان، تاریخ والے بڑے بزرگ ہیں یا صحابہ بڑے بزرگ ہیں؟ صحابہ بزرگ ہیں. بڑے بزرگوں کے حق میں چھوٹے بزرگوں کی بات تم تسلیم کر رہے ہو کہ انہوں نے یوں کیا تھا؟ تاریخ
کیا حیثیت ہے؟ پھر جی قرآن بھی تو ساری تاریخ ہی ہے نا، قرآن بھی تو ساری تاریخ ہے، اس میں پچھلی قوموں کے حالات ہیں، واقعات ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، مثال، یہ بھی تو تاریخ ہے نا جو اللہ نے اتاری ہے۔ تاریخ نہیں مانیں گے تو قرآن کیسے مانیں گے؟ اس میں بھی تو تاریخی واقعات ہے۔ بالکل ٹھیک، ایک تاریخ وہ ہے جو کسی چرسی نے ٹنو کے لکھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تاریخ وہ ہے جو گموں کی لکھی ہے، تعصب رکھ کے لکھی ہے، نفرت اور بغض رکھ کے لکھی ہے، بغیر سند کے لکھی ہے، اور ایک تاریخ وہ ہے جو رب کی طرف سے بذریعہ جبریل محمد کے سینے پہ اتری ہے۔ یہ دونوں برابر ہیں؟ پھر قرآن کی مثال کیوں دی جا رہی ہے کہ یہ بھی تو تاریخ ہے؟ میں اس تاریخ کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا تبری کو، بھاڑ میں جائے تبری کی لکھی ہوئی تاریخ، نہیں مانتا ہوں، ابن اسیر کی نہیں مانتا ہوں، البدایہ والنہایہ چلو نہیں مانتا ہوں، ایک منٹ کے لیے تصور کر لیا، لگاؤ فتویٰ، تاریخ کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا۔ کوئی لگا سکتا ہے فتویٰ؟ دنیا کے کسی دارالفتاء میں چلے جاؤ کہ فلاں بندہ تاریخ کا منکر ہے، کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہے گا بابا جاؤ یہاں سے، تاریخ کوئی اصول دین میں سے ہے؟ اصول دین کیا؟ کتاب اللہ قرآن، سنت مصطفیٰ حضور کی ادائیں، قیاس، اجتہاد، بس۔ تاریخ کیا ہے؟ کون لگا سکتا ہے فتویٰ؟ اور اگر قرآن بھی تاریخ ہے اسی طرح کی جس کی تو مثال دے رہا ہے تو کہہ کہ میں پہلا پارہ نہیں مانتا، جرأت کر کہو کہ میں نہیں مانتا۔ اچھا، میں وہ آیات نہیں مانتا جن آیات میں عظمت صحابہ ہے، میں نہیں مانتا۔ پتر لگنا جو تو گھر کننے والا ٹکرے نبی دے گیا تھا، باپ کے سامنے بیٹھ جانا اور باپ کو کہنا ابا میں پہلے پارے کا منکر ہوں، 29 میں منینا، یا یہ ہے کہ چلو آدھا، یا چھوڑو صرف سورۃ الفاتحہ، یا چھوڑو صرف پہلی آیت، یا صرف بسم اللہ، خدا کی قسم لتھا مریسی تیرے منہ دے، کافر ہو کے میرے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اور جن پہ تم کفر کے فتوے لگاتے ہو، منافق تھے، ایسے تھے، تمہیں باپ 1500 سال کے بعد اپنے دسترخوان اور چار دیواری میں برداشت نہیں کرتا، 1500 سال کے بعد، اور جن پہ تم فتوے لگا رہے ہو نا، عمرۃ القضاء کے موقع پہ 7 ہجری میں حضور نے عمرہ کیا، سارے صحابہ 10,000 کے لگ بھگ صحابہ موجود ہیں، نبی پاک نے سب کی طرف دیکھا، فرمایا این معاویہ بن سفیان، معاویہ کدھر ہے؟ کینچی ہاتھ میں ہے حضور کی، امیر معاویہ آئے، فرمایا یہ لو معاویہ، میں محمد کی حجامت بناؤ، صلی اللہ، حجامت بناؤ میری، تم اوزار گردن کے قریب دشمنوں کے حوالے کر دیا کرتے ہو نا، منافقوں کے حوالے کر دیا کرتے ہو نا، بے اعتبار بندے کے حوالے کر دیا کرتے ہو نا، حضور کو اعتبار تھا تو کینچی امیر معاویہ کے ہاتھ میں دی ہے۔ عمرۃ القضاء کے موقع پہ امیر معاویہ موجود تھا، صاحب بخاری میں موجود ہے، بخاری قرآن کے بعد مستند ترین کتاب ہے۔ امیر معاویہ نے حضور کی حجامت بنائی، پھر ناخن کٹوائے، اور میرے ناخن بھی تراشو، ناخن کیسے تراشے جاتے ہیں؟ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے، منافقوں کے ہاتھوں میں محمد نے کبھی ہاتھ نہیں دیے، منافقوں کے سامنے حضور کبھی سر جھکا کے نہیں بیٹھے، منافقوں نے حضور پر کبھی سایہ نہیں کیا، اس نے کیا تھا، جس نے حجامت بنائی، جس نے حضور کے ناخن تراشے، اور جب تراش لیے نا تو ایک کپڑے میں محفوظ کر لیے، حضور کے بال ہیں، حضور کے ناخن ہیں، محفوظ کر لیے۔ صحابہ نے پوچھا بھی یہ محفوظ کر لیا تو ان کا کیا کرو گے؟ جواب سنیے گا،
فرمایا میرے پلے میں شاید گناہ زیادہ ہوں گے، وہ تو میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں جب مروں گا نا دنیا سے جاؤں گا تو میں وصیت کر جاؤں گا کہ جب میں مر جاؤں مجھے کفن دیا جائے، کچھ حضور کے بال میرے ہونٹوں پہ، کچھ میری آنکھوں پہ، کچھ میرے کانوں میں، اور ناخن کچھ میرے سینے پہ رکھ دینا۔ رب مجھ سے اگر قیامت کے دن پوچھے گا امیر معاویہ کیا لائے ہو، تو پھر میں چیزیں یہ دکھا کے کہوں گا تیرے محمد کی نشانیاں لایا ہوں۔ یہ منافق تھا، تمہیں حیا نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ ان کے تو حضور علیہ السلام نے تاک راتوں میں، رمضان کی راتوں میں، تہجد کے وقت امیر معاویہ کے لیے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اللہ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، معاویہ کو مہدی بھی بنا۔ نام برا ہے، نام یہ بڑا عملہ ہے، نام برا ہے۔ ظالموں، کبھی منافع کبھی نام برا۔ اگر یہ نام برا ہے، اس کی میں تفصیل پہلے کر چکا ہوں، اب میں اور بات کرنے چلا ہوں۔ اگر یہ نام برا ہے تو پھر حضرت علی کے بیٹے ایک تھے عباس، 18 بیٹے تھے حضرت علی کے۔ حضرت علی کا ایک بیٹا ہے عباس اور ایک بیٹا ہے جعفر، بھائیوں کے نام بھی ہیں جعفر، ایک بیٹا بھی ہے عباس بن علی بن ابو طالب، ایک بیٹا عباس۔ عباس کے بیٹے کا نام تھا معاویہ، یہ تیری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جعفر بن علی بن ابی طالب، جعفر کے بیٹے کا نام ہے معاویہ۔ کارن کار اس کا نام برا ہے۔ اس سے بھی آگے کی بات سن، اگر یہ نام برا ہے تو جنگ صفین میں جس سپاہی کے ہاتھ میں امیر معاویہ حضرت علی کا جھنڈا تھا نا، جنگ صفین میں جس سپاہی کے ہاتھ میں امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا جھنڈا تھا نا، اس علم بردار سپاہی کا نام بھی معاویہ تھا۔ تمہاری کتابوں میں بھی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے سینکڑوں محدثین اور مفسرین کے نام معاویہ لکھے ہیں۔ کارن کا اسماء الرجال اٹھا، اسماء الرجال جو راوی ہیں جن سے سند چلتی ہے، تو یہ سینکڑوں کے حساب سے معاویہ نام کے ملیں گے۔ نام برا ہے، یہ اللہ نے انہیں حکومت عطا کی۔ حضور نے تو اچھا حضور کے زمانے میں حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ اب بات یہ اتنی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں پہلے کون سی کروں بعد میں کون سی کروں۔ حضور کے ساتھ بیٹھے، وہی آ گئے، جبریل آ گئے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استشار جبریل فی کتابت معاویہ فقال فإنه امین۔ حضور نے جبریل سے مشورہ کیا معاویہ سے وہی لکھوانے کے متعلق، تو مشورہ دے اس سے لکھوائے۔ انہوں نے کہا میں رب سے پوچھ کے آتا ہوں، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، یہ میں پوچھ کے آتا ہوں۔ جبریل آئے، فرمایا یا محمد اقرأ معاویۃ السلام واستوص به خیرا فإنه امین اللہ علی کتابہ ووحیہ ونعم الامین۔ مشورہ کر کے آیا ہوں رب سے، اقرأ معاویۃ السلام، سب سے پہلے تو معاویہ کو اللہ سلام دے رہا ہے، یہ موجود ہے، سلام دیجئے، واستوص به خیرا، انہیں بھلائی کا حکم کیجئے۔ فإنه امین، اللہ نے کہا ہے کہ معاویہ امانت دار ہے کتابت پر، وحی پر، اور فرمایا وَنِعْمَ الْأَمِينَ، اللہ فرماتا ہے واہ امانت دار ہے۔ لکھوائیں اس سے قرآن، حضور نے قرآن لکھوایا امیر معاویہ، یہ کاتب وحی بنے۔
اللہ نے حکومت عطا کی. کوئی شاہانہ خرچے نہیں تھے اس بندے کے, شاہانہ خرچے نہیں تھے. امام اوزاعی کے استاد یونس بن میسر وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کے بازار میں دیکھا تھا, سواری پر سوار تھے, وعلیہ ثوب مرقوع, اور امیر معاویہ کا پورا لباس پھٹا ہوا تھا, گریبان پھٹا ہوا تھا, حالانکہ اس وقت امیر معاویہ امیر المومنین تھا. سادگی کا یہ حال ہے. اور جب امیر المومنین تھا تو پتہ چلا کہ فلاں صوبے میں فلاں جگہ جب نمازی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو وہ جب نکلتے ہیں تو وہ اپنی دکانوں کی کواڑ بند کر کے جاتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کر لے. دروازے بند کرتے ہیں. چٹھی لکھی, خط لکھا اور حکم جاری کیا, فرمایا اوے دکانداروں, صرافوں, سونے کا کاروبار کرنے والوں, خبردار آج کے بعد نماز کے لیے جاؤ نا تو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے جایا کرو. معاویہ دیکھتا ہے کہ اس کی حکومت میں کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے کہ میری حکومت نے چوریاں کر کے دکھائے. یہ وہی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے جس کا اپنا اندر صاف ہو, جو خود چور نہ ہو. یہ تو حضور کے محبانہ صحابی تھے, حضور ان سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے. ان امیر معاویہ نے سکی بہن نبی علیہ السلام نے بیوی, امیر معاویہ کی ہمشیرہ, نبی پاک کی زوجہ ہے ام حبیبہ, یہ بہن امیر معاویہ ابو سفیان کی بیٹی ہے. اور ابو سفیان کو اللہ نے ایمان کیوں دیا, میں وہ بات سنا کے پھر میں یہاں سے بات کرتا ہوں. میرا دل ہے کہ میں اس پہ ایک جمعہ اور لگاؤں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس جمعے کے بعد رمضان سے پہلے کتنے جمعے ہیں؟ 2 ہیں. جب مس سے استقبال رمضان پورا ہو سی تو بڑی مشکل سے وہ پھر مضمون پورا ہوگا. بہرحال میں چلو تذکرہ خیر ہو گیا ان کا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت فاطمہ آئیں, بالکل چھوٹی سی ہے, ایک بالکل معصوم ہے حضرت فاطمہ. ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا, بڑا زور کا نشان بن گیا. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, حضور کے پاس آئیں, آپ نے دیکھا تو آپ کا دل بڑا زخمی ہوا. کوئی کہیں مار کے تھا ویکھے, کہیں نے دیواں میں کوئی چڑھ مارے نہ. حضور نے بڑے دکھ اٹھائے. حضور نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا میں بدلے تو لینے آیا نہیں, تو اس طرح کر اپنے چاچو ابو سفیان کو جا کے بتا. حضرت فاطمہ گئی, ابو سفیان کو بتایا کہ مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا. ابھی مسلمان نہیں تھے. ابو سفیان اٹھے, حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو جو دیکھے نا تو ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے حرم میں لے گئے جہاں وہ بیٹھا تھا بدگماش. تو پوچھا کہ تم نے اس معصوم کو تھپڑ کیوں مارا, اس کا کیا قصور ہے؟ تو کہنے لگا کہ تو میں تو ایک ہی راہ کے مسافر ہیں, تجھے اتنی ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ حضرت فاطمہ سے کہا کہ زور سے مار تھپڑ اس کے منہ پر, میں دیکھتا ہوں یہ تجھے کیسے مار اس کے منہ پر تھپڑ. یہ نبی نے تربیت یافتہ دی گئی. ایسا کہ نہیں, میرے بابا نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی کچھ کہے تو معاف کر دیا کرتے ہیں. میں نہیں مارتی ہوں, میرے بابا کی یہ تربیت نہیں ہے, میرے ابو نے مجھے یہ سکھایا نہیں ہے, میں کیسے مار سکتی ہوں؟ نہیں مارا حضرت فاطمہ نے تھپڑ. حضرت فاطمہ نے تو نہیں مارا, لیکن ابو سفیان نے چھوڑا بھی نہیں, زور سے تھپڑ دے مارا حرم میں اس کے منہ پر. فرمایا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معصومے پہ آج کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانا, خبردار. حضرت فاطمہ واپس آئی تو مسکرا رہی تھی. تو پوچھا حضور نے بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا ابو سفیان نے صحیح مارا ہے اسے. تو حضور نے ہاتھ اٹھایا, فرمایا اللہم لا تنساہا لأبی سفیان, اے اللہ ابو سفیان کے یہ بھلائی مت ضائع کیجیے گا.
یہ دعا ہے حضور کی. مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ شاید حضور کا یہی جملہ ابو سفیان کے ایمان کا سبب بن گیا تھا. جی ان کی بیٹی اور امیر معاویہ کی بہن نبی پاک کے نکاح میں ہے. حضور گھر آئے، اس دن ام حبیبہ کی باری تھی. امیر معاویہ ام حبیبہ کی جھولی میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، اور ام حبیبہ امیر معاویہ کے سر میں یوں اس طرح کر رہی تھی، ہاتھوں کو کھجا رہی تھی، جیسے بہنیں کرتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں میں مائیں اس طرح کرتی ہیں، سر میں ہاتھ مار رہی تھی. نبی پاک نے فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے بہت پیار کرتی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہاں کیوں نہ کروں، یہ میرا بھائی ہے. کون سی بہن ہے جسے بھائی اچھے نہیں لگتے، جو بھائیوں سے پیار نہیں کرتی؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں، یہ میرا بھائی ہے. حضور نے فرمایا ام حبیبہ اس زمین پر صرف تو معاویہ سے محبت نہیں کرتی، محمد بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے. تو اگر بکے بھی صحیح تو کی فرق پڑنا؟ یہاں ہم بیٹھ جائیں سارے، عشاء کی نماز کے بعد چاند نکلتا ہے نا، ذرا واضح ہو جاتا ہے، ہوتا تو دن کو بھی ہے لیکن صحیح نظر نہیں آتا. ہم سارے شروع ہو جاتے ہیں تھو تھو، چاند کتنا میلا ہو جائے گا، ہے نا؟ چاند گندا ہو جائے گا نا. البتہ چاند تو ہوگا یا نہیں ہوگا، توڑے مینڈے تھوبڑے خیر نہ بچ سکتے. اپنا منہ گندا کریں گے، چاند کو کیا فرق پڑتا ہے؟ گلی سے لوگ گزرتے ہیں تو آوارے بھونکتے ہیں نا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ امیر معاویہ ایمان کا روشن چاند ہے، روشن تارا ہے. تیری بکواسیں امیر معاویہ کی عظمت گھٹا نہیں سکتی. بخاری میں ہے اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجب، پہلا وہ لشکر جو سمندر پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، حضور نے فرمایا فقد اوجبو، اس لشکر پر جنت واجب ہے. اور یہ لشکر کشی کرنے والا امیر معاویہ تھا. امیر معاویہ لے کے گیا تھا یہ لشکر. بخاری میں موجود ہے کہ یہ لشکر اور اس کا سپہ سالار اور اس میں موجود سارے فوجی، حضور نے فرمایا فقط اوجبو، ان سب پر جنت واجب ہے. اب میں تو یہاں نہیں کہتا کہ آپ ناراض ہو جائیں گے، کسی سے جا کے تحقیق کر لیجئے گا یا مجھ سے ہی پوچھ لیجئے گا بعد میں کہ حضرت والا اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا. مجھ سے پوچھئے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا. اس لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ کا بیٹا تھا. کر کے دکھاؤ انکار اس کا، بخاری میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں ہوں ان ہستیوں پر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وقت ختم ہو گیا، میرا تو اور بھی دل تھا کہ میں اس کا ذکر خیر کروں. انشاءاللہ آئندہ دو جمعے آئیں گے، اس میں ہم رمضان اور استقبال رمضان پہ گفتگو کریں.